نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی بزرگ دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض ٹارگو ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں سورہ حاقہ کی چند آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ، مفہوم، تفسیر کے ساتھ سنیں گے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری آسانیاں پیدا فرمائے۔ اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ پاک آسانی پیدا فرمائیں گے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ذات حقیقی ذات ہے اور جس کے صفات حقیقی صفات ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ یا لیتہا کانت قاضیہ ما اغنى عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا يحض على طعام المسکین فلیس له اليوم هاهنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون۔ سورہ الحاقہ رکوع نمبر 1۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ نہایت ہی حسرت سے کہے گا، کیا اچھا ہوتا کہ مجھ کو میرا نامہ اعمال ہی نہ ملتا اور مجھ کو خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ موت ہی سب قصہ ختم کر دیتی، قیامت ہی نہ آتی۔ اللہ، جو حساب کتاب ہوتا میرا مال بھی میرے کچھ کام نہ آیا، میری جاہ آبرو بھی جاتی رہی۔ اس کے لیے فرشتوں کا حکم ہوگا، اس کو پکڑو اور اس کو طوق پہنا دو، پھر جہنم میں اس کو داخل کر دو، پھر ایک 70 گز لمبی زنجیر میں اس کو جکڑ دو۔ استغفر اللہ۔ اس لیے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھتا تھا اور خود کو تو کیا کھلاتا، دوسرے آدمیوں کو بھی غریب کو کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا۔ پس نہ تو آج اس کا کوئی یہاں دوست ہے اور نہ اس کے لیے کوئی چیز کھانے کو ہے بجز غسلین کے، جس کو بجز بڑے گناہ گاروں کے اور کوئی نہ کھائے گا۔ استغفر اللہ۔ غسلین کا مشہور ترجمہ دھون کا ہے، یعنی زخموں وغیرہ کے دھونے سے جو پانی جمع ہو جائے وہ غسلین کہلاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ زخموں کے اندر سے جو لہو پیپ وغیرہ نکلتی ہے وہ غسلین ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ غسلین کا ایک ڈول اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے ساری دنیا سڑ جائے۔ نوف شامی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ وہ زنجیر جو 70 گز لمبی ہے، اس کا ہر گز 70 با ہے اور ہر با اتنا لمبا ہے کہ مکہ مکرمہ سے کوفہ تک پہنچے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور دوسرے مفسرین سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ زنجیر پاخانہ کی جگہ کو داخل کر کے ناک میں نکالی جائے گی اور پھر اس پر لپیٹ دی جائے گی، جس سے وہ بالکل جکڑا جائے گا۔ اللہ، دور منصور میں یہ روایت ہے۔ اس آیت شریفہ میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے پر بھی عتاب ہے، اس لیے آپس میں اپنے عزیزوں کو، اپنے احباب کو، ملنے والوں کو، غربا پرور کو، مساکین کو کھانا کھلانے پلانے پر خاص طور سے ترغیب دیتے رہنا چاہیے کہ دوسروں کو ترغیب دینے سے اپنے اندر سے بھی بخل کا مادہ کم ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ کو یہ ساری حقیقت کا پتہ چل گیا ہے۔ جی، اس آیت میں
جیسے کہ سورہ الحاقہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ غریب کو، فقیر کو، مفلس کو کھانا کھانے کی ترغیب نہ دیتے ہوئے، آج جیسے کہ ہمارے ہاں کوئی فقیر آتا ہے تو پہلے تو ہم اپنے ماتھے پہ چھاپے ڈال دیتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں سے آیا، اب اس کے لیے کون کھانا بنائے، اور گھر والی کی بھی یہ حالت ہوتی ہے۔ یہ کیا، یہ سارا مسئلہ گھر کی تربیت کا ہے۔ جب دین کی تربیت گھر میں نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے بیان نہیں ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے بارے میں ہم معلوم نہیں کریں گے، ان کی قربانیوں کے بارے میں نہیں سنیں گے، اور یہ واقعات یہ تو کتاب کے، یعنی اللہ کریم کی کتاب کے احکامات ہیں، ان کو نہیں سنیں گے تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہ چیزیں ہمارے بیچ میں کس طرح آئیں گی؟ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ جی ہمیں حضرات اصحاب کرام کی زندگی کے واقعات سنائیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے سنائیے، اور ہم پہ کیا کیا چیزیں لازم ہیں، ہم نے گھر میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، بچوں کے ساتھ میں کس طرح گزارنی ہے، بیوی کے ساتھ میں کس طرح گزارنی ہے، بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اور یاروں دوستوں کے ساتھ، ڈیوٹی میں، دفتر میں، دکان میں، زمیندارہ میں، ڈاکٹری میں، انجینئرنگ میں، کسی بھی فیلڈ میں، جس فیلڈ سے بھی ہمارا تعلق ہے، تو اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے کہ بھائی اس فیلڈ میں میں ہوں، اس فیلڈ میں میں نے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ سب پہ لازم ہے، یہ ڈاکٹر پہ بھی لازم ہے، انجینئر پہ بھی لازم ہے، اور ماتحت پہ بھی لازم ہے، آقا پہ بھی لازم ہے، ٹھیک ہے، گھر کے سردار پہ بھی لازم ہے، گھر کے سردانی پہ بھی لازم ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو دنیا کی زندگی میں جو شیطان ہمیں دھوکے میں ڈال رہا ہے، اور جن عیاشیوں میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور دنیا کی زندگی پہ سب کچھ ہار بیٹھے ہیں کہ ہے تو بس دنیا ہی کی زندگی، پتہ نہیں موت کے بعد زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، یہ جو ہے نا کفر ہے۔ شیطان ہمیں کفر کی طرف لے کے جا رہا ہے، شیطان ہمیں ایمان سے پاک کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگو، اسٹار کو ٹی وی کی جانب سے میں بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ خدارا ان لوگوں کو سپورٹ کرو، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جس صحبت سے آپ لوگوں کی دونوں جہانوں کی زندگی بنتی ہے، جو آپ لوگوں کے لیے خوشی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اپنے آپس میں محبت رکھو، سب کے ساتھ بھائی چارہ رکھو، اور دین ہی پہ قائم رہو، یہی ہم سب کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد طریقے پر زندگی گزارنا نصیب فرمائے، اور اسپیشلی اللہ تعالی ہمیں جو عذاب اس سورہ الحاقہ کی چند آیت میں بیان ہوا ہے، اللہ تعالی اس غسلین سے بھی ہمیں بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں گناہ گاروں کے فہرست سے بھی بچائے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، جیتے رہیں، آباد رہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ضرور لائک کیجیے گا، یاروں دوستوں میں شیئر کیجیے گا، اور اس پاک کلام سے سب کو آگاہ کیجیے گا۔ اگر کوئی چینل پہ نیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، جیتے رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔